بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو ہماری ان ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اپنی فیملی کے اندر، اپنے گھروں میں۔ آج دوپہر کو میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وہ آرٹیکل بنگلہ دیش کے ایک ڈاکٹر کا تھا۔ اس آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک دفعہ ہم نے ایک میڈیکل کیمپ لگایا ہوا تھا، مختلف مریض آتے، ہم ان کا علاج کرتے۔ تو اسی دوران ہی ایک بزرگ مرد اور ایک بزرگ خاتون ہمارے کیمپ کی طرف آئے۔ بزرگ خاتون نے برقع پہنا ہوا تھا، جبکہ بزرگ جو مرد تھا، بوڑھا تھا، وہ اس خاتون کے ساتھ تھا اور دونوں میاں بیوی تھے۔ جب کیمپ کے قریب آئے تو کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، انتہائی پریشان اور غمگین تھے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب میں اس خاتون اور اس بوڑھے مرد کی طرف بڑھا، ان میاں بیوی کی طرف بڑھا، تو وہ مزید رونے لگے اور چلانے لگے اور ان کی آنکھوں میں آنسو مزید زیادہ ہو گئے۔ تو میں نے سوچا کہ شاید بیماری کی شدت اور درد کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ تو میں نے جا کر اس بزرگ کو سلام کیا اور اس سے میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں اتنا آپ رو رہے ہیں اور کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ درد اور بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ اس وجہ سے رو رہی ہے کہ میں نے آج اپنا چہرہ ایک غیر محرم ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ پریشان ہے کہ کہیں میرے اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ میرے اوپر ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ جب سے میری بیوی نکاح سے پہلے بھی بالغ ہوئی تھی، اپنے والدین کے گھر رہتی تھی، اس کے بعد اس کی شادی ہوئی، میری بیوی بنی، آج تک کسی ایک غیر محرم شخص نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو آج چونکہ اس نے دوائی لینی ہے، اس کا جو مسئلہ ہے وہ چہرے کا ہے، اس کے لیے چہرہ دکھانا اس کے لیے ضروری ہے، تو اس وجہ سے رو رہی ہے کہ کہیں میرا اللہ میرے اس عمل پر ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس بوڑھے مرد نے مزید یہ کہا کہ کل رات کو بھی یہ نہیں سوئی، جس طرح اب اس کی یہ کنڈیشن ہے اور یہ زار و قطار اللہ کے خوف سے رو رہی ہے، پوری کی پوری رات اس طرح روتی رہی اور اس کو ایک منٹ کے لیے نیند نہیں آئی کہ میں نے پوری زندگی پردے کے اندر گزاری ہے، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں آج تک میرے چہرے کو، ایون کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا۔ تو آج میں ڈاکٹر کے پاس آئی ہوں اور اپنا چہرہ دکھانا میرے لیے ضروری ہے، تو یہ میرے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کہ میں اپنا چہرہ ایک غیر محرم کو دکھاؤں گی۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ پھر میں اس عورت سے مخاطب ہوا، اس عورت نے مجھے کہا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ خیر، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس نے اپنا چہرہ مجبوری کے ساتھ اس نے دکھایا، میں نے ان کو دوائی دی، کوئی چہرے کا ہی مسئلہ تھا، تو وہ دوائی لے کر چلے گئے۔ اب یہ ایک واقعہ تھا جو پیش آیا اور اس نے لکھا، لیکن اس واقعے کے اندر ہماری ان ماؤں بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے بازاروں میں جاتی ہیں، پارکوں میں جاتی ہیں، کلب میں جاتی ہیں، میڈیا کے اوپر آتی ہیں، ایون کہ کسی بھی ان کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی۔ اور بے پردگی اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کے اوپر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کے سامنے صورتحال واضح ہے۔ جب پردہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہوا تھا، اس وقت کی جو خواتین تھیں وہ اس امت کی سب سے بہترین خواتین تھیں، اور جس وقت یہ پردہ فرض ہوا تھا اس وقت جو مرد تھے اس امت کے سب سے بہترین مرد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے اور صحابیات تھیں۔ تو صحابیات جو اس امت کی بہترین خواتین تھیں، انہوں نے بہترین اس امت کے جو مرد تھے ان سے پردہ کیا تھا،
اور آج کے دور میں جہاں ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے، جہاں دین، حیا، پردہ داری، فیملی سسٹم انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اس دور میں پردہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے اوپر یہ لازم تھا، ہم نے اس میں اتنی ہی زیادہ کوتاہی کی ہے۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ دیکھ لیں، سماج کے اندر دیکھ لیں، ہمارے دیگر جتنے بھی ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، آپ دفاتر میں دیکھ لیں، بینکوں میں دیکھ لیں، کسی بھی ادارے میں دیکھ لیں، عورت پڑھے، تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کسی بھی فیلڈ میں جائے، لیکن کم از کم پردے کے ساتھ رہے، والدین کا ایک بھرم ہے اس کو قائم رکھے، اللہ کا جو حکم ہے اس کے اوپر فرمان برداری کے ساتھ عمل کرے، اپنی شرم و حیا کو کبھی اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دے۔ باقی جتنی بھی لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے بنے، اس میں ضرورت بھی ہے کہ لیڈیز کے آپریشن ہوتے ہیں، اس میں خواتین کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ خواتین کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کو صرف خواتین ہی حل کر سکتی ہیں، مرد حل نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے، پریکٹیکلی لائف میں اپنے فرائض سر انجام دے، لیکن پردے کے ساتھ رہے۔ غیر محرم اور مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، ان سے گپ شپ کرنا، اس سے بچ کر رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔